آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. اس میں اللہ کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ ہے. آپ کچھ دیر میری طرف توجہ فرمائیں اور دل کے کانوں سے سنیں, بالکل میری طرف یکسو ہو جائیں. ایک عظیم نعمت کا تذکرہ ہے اور وہ انسانی جسم میں اللہ نے فٹ کر رکھی ہے, انسان کے جسم میں لگا رکھی ہے. یوں تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک نعمت اللہ کی عظیم الشان ہے, ایک ایک نعمت مقدسیت والی ہے, ایک ایک نعمت افضلیت والی ہے. لیکن جس نعمت کو میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں, اس نعمت کا ایک عظیم نظام ہے, اور وہ نعمت اللہ کے اس عطا کردہ جسم کا پورا نظام وہی نعمت چلاتی ہے. اس نعمت کو ہم اور آپ دل کے نام سے یاد کرتے ہیں. لوگوں, آج جدھر نگاہ اٹھاؤ اور جدھر کان لگا کر سنو, بس یہی آواز, بس یہی پکار, ہر ایک کی زبان پہ یہی شکوہ, ہر ایک کی زبان پہ یہی گلہ, ہر ایک کی زبان پہ یہی تذکرہ کہ مسلمان پریشان ہے, مسلمان پریشان ہے, مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے, مسلمان افسردگی کے عالم میں ہے. ہر ایک کی زبان پہ یہی چرچے ہیں. کیوں؟ وجہ, اس کی وجہ کون؟ مجھے غیروں سے شکوہ نہیں ہے, غیروں سے شکایت نہیں ہے, مجھے اپنوں سے اور اپنے سے شکایت ہے. بے شک کرنے دو جو کر رہے ہیں, مت تذکرے کرو ان کے, چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر, اپنوں کو دیکھو اور اپنی زندگی کو دیکھو. بے شک کیا حال بنا لیا ہم نے آج اپنا؟ کیا یہی حلیہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے؟ یہی ماحول بنا کر گئے تھے؟ سب بھلا دیا, سارے احسان فراموش کر دیے, پھر دعویٰ یہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں, پھر کیوں حالات آئے ہوئے ہیں؟ بے شک پھر یہ رونا کیوں, یہ تذکرے کیوں, یہ دکھڑے کیوں روئے جا رہے ہیں؟ کیوں دوسروں کا تذکرہ محفلوں میں ہوتا ہے, کیوں دوسروں کو برا کہا جاتا ہے؟ اپنوں پہ اور اپنے گریبانوں میں ہم منہ ڈال کے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک یہ میرے دل کی آواز ہے, میں آپ کو سنانے آیا ہوں. اٹھاؤ اپنے حالات, پڑھو موجودہ حالات کی تاریخ, اٹھاؤ ایمان والوں کی زندگی, اٹھاؤ مسلمانوں کی تاریخ. کیا حال بنا لیا ہم نے؟ کون سا ایسا جرم اور کون سا ایسا گناہ ہے جو آج میرا بھولا بھالا مسلمان بھائی کرتا نظر نہیں آتا؟ بے شک کون سا ایسا جرم ہے جو آج ہم سے سرزد نہیں ہو رہا ہے؟ میں اس مختصر وقت میں کس کس گناہ کو آپ کے سامنے گناؤں؟ نشہ جو کل تک غیروں کا طریقہ تھا, آج میرا نوجوان بھائی, میرا مسلمان بھائی کھلے عام
آج نشہ کرتا نظر آتا ہے۔ ہم نے صرف شراب کو نشہ سمجھا، ڈرنک کرنے کو نشہ سمجھا۔ جاؤ میڈیکلوں پہ جانے کے بعد پوچھو میڈیکل والوں سے جا کر، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نوجوان صبح کو جاتا ہے، رات کو محنت کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد میڈیکل سے 10 روپے کی کوریکس کی شیشی اپنی قیمتی کمائی میں سے 100 روپے کی خرید کر ہے، اور گھر جا کے اس کو پیتا ہے، اور پی کے سو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ حالات ہمارے، اور پھر دکھڑا، پھر رونا۔ میرے نبی نے تو ہر نشے والی چیز کو حرام بتایا ہے، میرے نوجوان کو نہیں پتا۔ سگریٹ فیشن بن چکا ہے۔ یہ 12 اور 15 سال کا میرا معصوم جو میرا مستقبل ہے، میرا کل ہے۔ اے نوجوانوں، اے اولادوں والوں، سنو، میں تم سے کہنے آیا ہوں، ان کی ذمہ داری کس کے سر ہے، اور ان کا سوال قیامت میں تم سے سوال ہوگا، اور تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے۔ تمہیں اولاد دی تھی، کیا کیا اس کے ساتھ؟ چھوڑ دیا لاوارث۔ رات میں 12 بجے گھر آ رہا ہے، تمہاری زبان نہیں ہلتی، تم پوچھ نہیں سکتے۔ یہ گلیوں میں جا کے چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، آج سگریٹ کا عادی ہوا ہے۔ یہ سگریٹ کا نشہ کل اس کو شراب کے نشے میں لے کے آئے۔ تم نے آزاد چھوڑ دیا، تم کیا اس کا جواب نہیں دو گے؟ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہوگی، رسول اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ خامخواہ اولاد مانتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، روتے تھے، گر گراتے تھے، مولا ایک اولاد دے دے، ایک چراغ جلانے والا دے دے۔ اللہ نے تجھے ایک بیٹا دیا تھا، تو نے اس کی بھی صحیح پرورش اور صحیح تربیت نہیں کری، تو نے اس کو بھی جہنم کے کنارے اور گڑے تک پہنچا دیا۔ تم سے پوچھا جائے گا اولاد والو، یہ کھلے عام گناہ، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں نوجوان۔ بچوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنا مستقبل بناؤ، اپنی زندگی خدارہ برباد مت کرو۔ اللہ نے تمہیں بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اگر تم ان گندے دھندوں میں پڑ کر زندگی تم نے برباد کر لی، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں سوچنا پڑے گا، اپنی لائف بنانا پڑے گی، زندگی بنانا پڑے گی۔ اس کے بعد یہ موبائل کا نظام، یہ انٹرنیٹ کا نظام، اس نے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زندگی میں آگ لگا رکھی ہے۔ میری باتیں آپ کو ہو سکتا ہے بری لگے، مجھے معاف کیجیے گا، مت بلائیے گا بعد میں، لیکن یہ میرے دل کا درد اور میرے دل کی آواز ہے۔ موبائل کے استعمال پر پابندی لگاؤ، صحیح استعمال میں لاؤ۔ یہ انٹرنیٹ کا موبائل 12 سال اور 15 سال اور 10 سال کی بچی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کہتے کیا ہیں لوگوں، سنو، ماں باپ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، بچے نے ضد پکڑ لی تھی، ہمیں مجبوراً دلوانا۔ ڈوب جاؤ، شرم نہیں آتی یہ جملے کہتے ہوئے؟ تم ماں باپ ہو، وہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری تربیت میں ہے، تم نے اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی خود تباہ کرنے والی چیز دے دی، لے استعمال کر۔ آج یہ گلہ اور یہ شکوہ، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں،
ارے یہ بچیاں تو بڑی پاکیزہ بچیاں ہیں، یہ بچیاں تو گھر کی زینت ہیں، یہ بچیاں تو بڑی نورانی بچیاں ہیں، ان کی زندگی تو ہم نے خود آگ میں جھونکی ہے۔ موبائل ماں باپ کو کبھی چیک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ رات کے 2-2 بجے تک میرا نوجوان بھائی ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کے کانوں میں ایئر فون لگا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ رات بھر ایئر فون لگا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور ایئر فون لگے لگے وہ سو جاتا ہے۔ بزرگوں، ماؤں، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی تمہیں اولاد دی تھی کیا کر کے آئے، اولاد دی تھی کیا کر کے آئے ان کے ساتھ، تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ سنجیدگی سے اس مسئلے پر آؤ، سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرو۔ آج کا یہ اجلاس تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آؤ پاکیزہ زندگی اپناؤ، نیکیوں والی زندگی اپناؤ، گناہوں والی زندگی کو آگ لگاؤ، اور جب تم پاکیزہ زندگی پہ آؤ گے تو اللہ کا نظام وہ نظام ہے، اللہ تمہیں زمینوں کی گندگیوں سے نکال کر، آلودگیوں سے نکال کر عزتوں کی سربلندیوں پہ پہنچا دے گا۔ میرے بھائی، میں مختصر جھلکیاں دکھا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ دوسری بات، یہ اللہ نے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا فٹ کر رکھا ہے، جس کا نام دل ہے، آج ہم نے اپنے دل کے نظام کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ یہ دل ہم نے گندا کر لیا، گناہ کرتے کرتے، گندگیاں کرتے کرتے گندا کر لیا، اور پھر ہو کیا رہا ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو اس دل کو احساس بھی نہیں ہوتا، نماز چھوٹتی ہے اس دل پہ چوٹ نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل گندا ہو چکا ہے، اور جو گندے دل ہوتے ہیں ان پہ گناہ کا اور نماز چھوڑنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ مجھے بتاؤ، فیصلہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، نہ آج سجدوں میں مزہ ہے، نہ رونے میں مزہ ہے، نہ تڑپنے میں مزہ ہے، اور نہ اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں مزہ ہے، نہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں مزہ ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس دل میں کون سا ایسا گناہ ہے جو بچا ہوا نہیں ہے؟ کون سا ایسا گناہ؟ بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، کپٹ، ہر ایک اس دل میں ہم نے بھر رکھا۔ میرے بھائی، کیا حال ہے معاشرے کا؟ اس سے سلام بند، اس سے کلام بند، اس سے تعلق ختم، اس سے بات چیت ختم، پوری زندگی ہو جاتی ہے، سلام و کلام کی توفیق نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ دعویٰ ہم تو رسول اللہ والے ہیں، ہم تو محمد کے غلام ہیں، ہم تو دیوانے ہیں، مر جائیں گے کٹ جائیں گے محمد کے نام۔ دعوے یہ مبارک ہو دعوے تمہیں، تمہارے نہیں ضرورت ہے اللہ کو تمہارے دعووں کی، اللہ کو ضرورت تو تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی تقوی اور پرہیزگاریاں دیکھی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ مبارک ہو تمہیں تمہارے دعوے۔ میرے بھائی، سلام بند، یہی پیغام تھا رسول اللہ کا۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، صاحب چلو فلاں صاحب کے گھر، صاحب ہماری تو موت جیت بن ہے وہاں سے۔ شرم نہیں آئی؟ احساس دل پہ نہیں ہوا؟ تیرا مسلمان بھائی ہے، تیرا ایمان والا بھائی ہے، لیکن تیرے دل پہ چوٹ تک نہیں لگی، تو نے اسے سلام کلام بند کر دیا۔ تیرے نبی کا یہی پیغام تھا، تو اس نبی کا ماننے والا ہے جس نبی نے تو غیروں کو بھی سینے سے لگایا تھا، جس نبی نے جان لیواؤں کو سینے سے لگا کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار ہے، توجہ فرمائیے۔
دیکھیے اپنے نبی کے دل کو اور ٹٹولو اپنے دلوں کو اور ہر ایک جھانک کر دیکھو اپنے دل میں ہم نے اپنے دل کا کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ ماؤں بہنوں، تم سے بھی کہنے آیا ہوں، تم بھی اپنے دلوں میں جھانکو اور فیصلے کرو کہ آج جو یہ عظیم نظام اللہ نے جسم میں رکھا ہے، اس کا حال ہم نے کیا بنا رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو 3 بار سبحان ربی الاعلی کرتے ہوئے کہتے ہوئے پریشانی لائق ہوتی ہے، اور جب یہ دل بن جاتا ہے تو پھر 3 بار نہیں، خدا پاک کی قسم 21 بار کہنا بھی سبحان ربی الاعلی کم لگنے لگتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار ہے، بیٹا ایمان لا چکا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بیٹا ایمان لا چکا ہے، اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات خاموشی سے توجہ ادھر فرمائیں، مفتی صاحب کا جب ابھی خطاب ہوگا جب ان کو سماعت فرمائیے گا، آپ حضرات ادھر توجہ فرمائیے، سبھی حضرات سے گزارش ہے ادھر توجہ فرمائیے۔ میں مفتی صاحب کا پرزور استقبال کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں، میں حضرت والا کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میرے بھائی، عبداللہ بن ابی یہودیوں کا سردار ہے، بیٹا ایمان لا چکا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی پانی نوش کر رہے ہیں، توجہ، پانی نوش کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا اپنا جھوٹا چھوڑ دیجئے، میں اپنے باپ کو جا کے پلاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کا جھوٹا پی کر میرا باپ ایمان قبول کر لے اور آپ کے دامن سے وابستگی اختیار کر لے۔ لیکن اس کے دل کا حال دیکھو، جب بیٹا اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی لے کے پہنچتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا لایا ہے؟ ابا جان یہ جھوٹا پانی ہے میرے نبی کا، آپ پی لیجئے، زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے نالائق، مجھے تو کسی کا پیشاب لا کے پلاتا پی لیتا، لیکن اس کا جھوٹا نہیں پی سکتا۔ حال دیکھیے دل کا، میرے محبوب کے دل پہ قربان ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا دیا ہے، پتہ ہے یہ جانی دشمن ہے، پتہ ہے میری جان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کے باوجود آپ نے جھوٹا دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے ابا کو شفا مل جائے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک کرتا اتار کے دے دیجئے، میں اپنے باپ کو کفن میں پہناؤں گا، آپ کے کرتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے باپ کی اللہ مغفرت کر دے۔ میرے نبی نے کرتا بھی اتار کے دیا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس وقت تک یہودیوں کی نماز جنازہ ہوا کرتی تھی، نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میرے نبی آئے ہیں اور نماز جنازہ تک پڑھائی ہے، نماز جنازہ تک پڑھائی ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر ہم میں سے یہ سب کچھ کسی کے ساتھ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم کیا کرتے؟ ہمارا تو حال یہ ہے اگر کسی نے کوئی کمزور بات کہہ دی ہے اور ہماری غلطی پہ کہی ہے تو ہم نے زندگی بھر کے لیے موت جیت ختم، سلام کرام ختم۔ ہمارا تو حال یہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر یہی آسمان سے مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہی شکل ہے۔ نماز جنازہ پڑھائی ہے، سلام پھیرا ہے،
آسمان سے زمین پہ جبرائیل لائے ہیں اور آنے کے بعد آپ سے کہا ہے آج سے بعد آپ کسی یہودی کی نماز نہیں پڑھائیں گے، منع کر کے چلے گئے۔ میرے نبی نے جبرائیل کے جانے کے بعد صحابہ کو مخاطب کیا ہے اور کیا جملے کہے ہیں، لکھو مسلمانوں، دلوں پہ لکھو اور زمانے کو بتاؤ کہ جب تک یہ دل صاف نہیں کرو گے تو تمہارا جینا بیکار ہے، تمہارا مرنا بیکار ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، صحابہ جبرائیل آئے تھے ابھی اور مجھ سے منع کر کے گئے ہیں کہ اب کسی کی نماز نہیں پڑھائیں گے آپ یہودی کی، اور اگر منع نہ کر کے یوں کہہ کر چلے جاتے کہ جب تک اس یہودی کی 70 بار آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو میں جب تک معاف نہیں کروں گا تو میں اس کی 70 بار بھی نماز جنازہ پڑھ لیتا تاکہ اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائی، یہ دل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، ہم اسی نبی کے ماننے والے، ہم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کیا حالات بنا رکھے ہیں، کیا نظام بنا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را تم رسول اللہ کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، اس لیے آج کے اس اجلاس میں اپنے دلوں کو صاف کر کے جانا۔ اگر یہ دل گندے لیے بیٹھے رہو گے تو یہاں کا سننا، بیٹھنا اور وقت گزارنا سب بیکار جائے گا، کوئی لمحہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے پہلا کام دلوں کو صاف کرو۔ اگر کوئی بات کسی سے ہوئی ہے، خدا را معاف کر دو، جھک جاؤ، چھوٹے بن جاؤ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم اللہ رسول کے لیے جھکو گے، اللہ آسمانوں کی بلندیوں پہ تمہیں پہنچا دے گا۔ بے شک اپنی شان بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، تم رسول اللہ والے ہو۔ اگر کوئی انبن ہوئی ہو کسی سے تو آج کے اجلاس میں یہ طے کر لو کہ ہم چھوٹے بن کے اس سے معافی مانگ لیں گے، سینے سے لگا لیں گے، باہوں سے چمٹا لیں گے، درگزر کر دیں گے، اللہ رسول کے نام پہ اس کی غلطیوں کو بلا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی کی شان یہ ہے، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے تعلقوں کو توڑے تم آگے بڑھ کے اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے بچے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لو، باہوں سے چمٹا لو، دل سے لگا لو، پیشانی کو چوم لو اور معاف کر دو۔ تمہاری شان یہ ہو، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلموں کی بارش کرے، ظلم ڈھائے، برا کہے، بھلا کہے، اللہ رسول کے لیے معاف کر دو۔ جب تمہاری یہ شان پہچان بنے گی، بلندیاں تمہارا مقدر ہوں گی، عروج تمہیں ملے گا، سر بلندیاں ملیں گی۔ آج کا یہ اتنا عظیم اجلاس، اتنا بڑا مجمع اگر یہ طے کر کے چلا جائے کہ ہم آج کے اجلاس سے یہ پیغام لے کے جائیں گے، آج اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، دلوں کو اس گناہ سے پاک کریں گے، دلوں کو اس گندگی سے پاک کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں گے، گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں گے، بچوں کی تربیت اعلیٰ کریں گے، ان پہ نگاہ رکھیں گے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں پہ نگاہ رکھیں گے۔ صرف یہ نہیں ہمارا ماحول کیا صرف بیٹیوں پہ نگاہ رکھو، نہ میں یوں کہہ کے جاتا ہوں بیٹوں پہ بھی نگاہ رکھو، بیٹوں پہ بھی نگاہ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کا ماحول عجیب ماحول ہے، دونوں پہ نگاہ رکھو، دونوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ بتاؤ بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے سب دکھاؤ اپنے اللہ کو، سب کرو گے؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔